اچھا پھر ایک دماغ لوگوں کو بنا ہوا ہوتا ہے علماء کے بارے میں، حفاظ کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، قراء کے بارے میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مولوی ہیں نا ہمارے پبلک پراپرٹی ہیں، ہماری زر خرید غلام ہیں، ہم جیسے چاہیں یہ ویسے کریں گے. یوں نہیں ہے. اچھا کس سے پوچھو نا کہ مولوی پر آپ کو یہ اتنی قدرت کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں مولوی ہم سے زکوٰۃ لیتا ہے، جب ہم سے زکوٰۃ لے گا تو ہماری بات نہیں مانے گا. میرے بھائی یہ یاد رکھو، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو آپ اس پر احسان کر رہے ہو؟ جی نہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. قرآن کریم سورۃ نمبر 9 سورۃ توبہ، رب العزت فرماتے ہیں کسی نے زکوٰۃ نہ دی نا تو قیامت میں اس کو جہنم کے اندر رب بخار دے گا، اور جب جسم گرم ہوگا بخار آئے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم میں سے بخار ہوگا، حما بخار کو کہتے ہیں. فتقوا بہا جباؤہم، فرشتے کاویہ لائیں گے جس سے بندے کی وہ کوئی چیز ٹانک نہیں ہوتی نا، ٹانکا لگایا جاتا ہے جس کو پگھلا کر. فتقوا بہا جباؤہم، فرشتے کاویہ سے اس کے ماتھے کو جلائیں گے. وہ جنوبہم، اس کی سائڈز کو جلائیں گے. وہ ظہورہم، اس کے کندھے کو اور اس کی پیٹھ کو. یہ روئے گا تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس مال کا بدلہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دی تھی. تو زکوٰۃ تو تیری فرض ہے. تو جس بندے نے تجھ سے زکوٰۃ لی ہے، احسان تو وہ کر رہا ہے کہ تیرے مال کو قبول کر کے تیرے مال کو پاک کر رہا ہے. احسان تو وہ کر رہا ہے، اور تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا موثر ہوں، میں نے سے 2 روپے دیے. اب میں آپ کو اسلام کا مزاج سمجھاتا ہوں. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اپنی بہن سے بیٹا لے کر اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا. اپنی بہن اسماء ہے ان کی، تو حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کا بیٹا، حضرت اسماء کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں. ان کو حضرت عائشہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. اور کیا ہوا، ایک دن حضرت اماں عائشہ نے زکوٰۃ کی رقم دی، کا بیٹا جاؤ او فلاں بزرگ ہیں نا ان کو جا کر یہ زکوٰۃ کی رقم دینا، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا. ان نے عرض کیا اماں جان فرمائیں وہ 2 باتوں کا کیا خیال رکھوں؟ کہا پہلا یہ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں نہ دینا ایسے، حضرت یہ زکوٰۃ ہے یہ لے لو، یوں نہ کرنا. چپکے سے ان کی جیب میں یا ان کے سرانے کے نیچے رکھ دینا، بس انہیں سمجھ ہے اس نے کچھ دے دیا. نمبر 2 تو یہ بھی نہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو. تو عبداللہ بن عمر گئے، ویسے ہی عمل کر کے واپس آ گئے اور آ کر پوچھا اماں جان آپ برا نہ منائیں تو میں کچھ پوچھوں؟ کہا بیٹا پوچھو. کہا یہ 2 باتوں کا آپ نے مجھے پابند کیوں بنایا کہ اس کے ہاتھ میں نہیں دینے؟ نمبر 2 اسے دعا کا نہیں کہنا. تو کیوں نہ کہتا میں دعا کا؟ بزرگ آدمی کو ہم مال دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کیوں نہ کرے؟ تو اماں جان عائشہ نے پہلے تو فرمایا کہ بیٹا چھوڑو، یہ میرے رب کا مسئلہ ہے. کہا امی اگر آپ بتا دیں گے تو شاید ہمارا فائدہ ہو جائے. تو پھر اماں جان عائشہ نے بتایا. نمبر 1 کہ جو میں نے کہا نا کہ اسے ہاتھ میں نہ دینا، اگر زکوٰۃ کا پیسہ سب کے سامنے اس طرح ہاتھ میں دے نا کسی کے ہاتھ میں، ہو سکتا ہے اس کا دل شکستہ ہو کہ دیکھو یار میں اب اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کی زکوٰتیں لوں گا. وہ ڈس ہارٹ ہو جائے، وہ خود کو نیچا محسوس کرے. تو اسی لیے اس کے دل کا احترام کرنا، اس کی جیب میں ڈال دو، اس کے سرانے ساتھ رکھ دو تاکہ اس کا دل چھوٹا نہ ہو. نمبر 2 یہ کیوں کہا کہ میں دعا نہ کروں؟ کہا جی ہاں، کہا دعا اسے کہتے ہیں جس پر بندہ کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے یا جس کے اوپر کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے تاکہ میرا اس کے اوپر بڑا ہاتھ ہے. تو ہم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، احسان تو وہ کر رہا ہے کہ ہماری زکوٰۃ لے کر ہمارے مال کو پاک کر رہا ہے. حدیث پاک میں زکوٰۃ دے تو مال پاک ہو جاتا ہے نا. خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم، قرآن کہتے ہیں زکوٰۃ لیں گے تو مال پاک ہو جائے گا. تو کہا احسان تو وہ کر رہا ہے، حق ہے ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کا بھلا کر دے، اس نے ہم سے زکوٰۃ لی اور ہمارے اوپر رحمت کر دی. الٹا ہم اس کو کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. کہ یہ بات بالکل غلط ہے. تکلیف مالا یطاق، ہم اس بات کا اس کو پابند بنا رہے ہیں جس بات کا اسے پابند اللہ نے نہیں بنایا. دیکھو اب سمجھ آیا نا، یہ ہوتی ہے زکوٰۃ دینا. تو لوگ پتہ نہیں ہم کیا سمجھتے ہیں، دوسرے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں جیسے میرا زر خرید غلام ہے. یہ یاد رکھیں، آپ نے کسی کو زکوٰۃ دے کے دوسرے دن اس پہ حکم جگایا نا تو اس کا معنی ہے پھر آپ نے زکوٰۃ نہیں دیا، آپ نے اس کو جو ہے نا 2 روپے کے ٹیکس دیے ہیں، پھر آپ نے اسے نوکر رکھا ہوا ہے، پھر آپ کا وہ سرونٹ ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.